السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کا ٹاپک انگوٹھی کے متعلق ہے کہ آیا انگوٹھی پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں، یا اسی طرح اگر کوئی انگوٹھی پہننا چاہتا ہے تو کس دھات کی بنی ہوئی ہو، سونے کی ہو یا چاندی کی ہو۔ ناظرین کرام، جس دور حاضر سے ہم گزر رہے ہیں یہ بہت ہی مشکل اور کھٹن دور ہے۔ ہر معاشرے کے اندر جہالت چھائی ہوئی ہے، بے دینی پھیلتی جا رہی ہے۔ مسلمان دین اسلام کی راہ سے کٹ چکے ہیں، الگ ہو چکے ہیں، جدا ہو چکے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر غیر مسلموں کا شعار پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں کچھ اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا جو کہ غیر مسلموں کا شعار ہیں لیکن مسلمانوں کے اندر پیدا ہو رہی ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے مین مسئلے کی طرف، ورنہ آپ یہ کہیں گے کہ مولوی صاحب ایسے ٹائم ضائع کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ ویسے تو ہم ڈراموں اور فلموں کے لیے 2-2 3-3 گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جب دین اسلام کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ٹو دی پوائنٹ بات ہو تو پھر ہم سنیں گے، ورنہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو دین اسلام کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ خیر، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو چلتے ہیں مسئلے کی طرف۔ ناظرین کرام، اگر کوئی آدمی انگوٹھی پہنتا ہے، پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کسی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے تو سن لیں کہ مرد کے لیے سونے کا استعمال کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے، پھر چاہے وہ انگوٹھی کی صورت میں ہو یا کوئی اور صورت ہو۔ جس طرح کہ آج کل رواج ہے کہ مردوں نے کانوں کے اندر بھی سونے کی بالیاں بنوا کر ڈالی ہوتی ہیں، تو کسی بھی طرح سے سونے کا استعمال مرد کے لیے جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے، سنن ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ میں ریشم تھا اور دوسرے ہاتھ میں سونا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہیں اور میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ تو اس روایت نے بالکل واضح طور پر یہ بتا دیا کہ مردوں کے لیے سونے کا استعمال کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے، حرام ہے، چاہے وہ حضر میں ہوں یا سفر میں ہوں، کسی صورت سونے کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے بلکہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو اس لیے اگر کسی آدمی نے سونے کی انگوٹھی یا کوئی اور زیور بنا کر پہنا ہوا ہے تو اس کے لیے یہ پہننا حرام ہے، اور اگر وہ اس حالت میں نماز پڑھے گا تو اس صورت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ علماء نے اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ دوسرے نمبر پر چاندی ہے۔ چاندی کی مردوں کے لیے صرف انگوٹھی استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ انگوٹھی کے علاوہ چاندی کا کوئی اور زیور مردوں کے لیے استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے، اور انگوٹھی کی بھی ایک خاص مقدار مقرر ہے، اور وہ ہے 1 مسکال 4.5 ماشے۔ اگر آپ اس کو گراموں کے اندر شمار کریں تو یہ تقریباً 4.374 گرام جا کے بنتے ہیں۔ تو اتنا مقدار میں چاندی کی انگوٹھی استعمال کرنا مردوں کے لیے جائز ہے۔ اس سے کم ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اتنی مقدار میں کسی نے چاندی کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو اس کا پہننا جائز ہے اور اس میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن چاندی اس انگوٹھی کے علاوہ کوئی اور زیور پہننا چاندی کا یہ بالکل ناجائز ہے۔ مثلا آج کل جس طرح چین پہنی ہوتی ہے لوگوں نے، تو یہ چین کا پہننا بالکل ناجائز ہے۔ اس حالت میں بھی اگر کوئی آدمی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز مکروہ ہوگی۔ اس حالت میں یا اس طرح کا زیور پہننا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے اور ناجائز ہے۔ اور ایک تیسری صورت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو آج کل ہمارے معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، کہ آج کل نوجوان کیا کرتے ہیں، مزاروں پر جا کر وہاں سے ڈوریاں خرید لیتے ہیں اور اپنی کلائیوں کے اندر ڈوریاں باندھی ہوتی ہیں، یا کوئی لوہے کے کنگن وغیرہ خرید لیتے ہیں، کڑے خرید لیتے ہیں جو کہ اپنی کلائیوں کے اندر انہوں نے ڈالے ہوتے ہیں۔ تو یہ ڈوریاں پہننا اور یہ کڑے اور کنگن وغیرہ پہننا یہ بالکل مردوں کے لیے ناجائز ہے۔ بعضوں نے تو ڈوریاں اس لیے بھی پہنی ہوتی ہیں کہ یہ ہمیں فلاں مصیبت سے بچائیں گی، فلاں مزار سے ہم نے خریدی ہیں، فلاں مصیبت سے ہماری حفاظت فرمائیں گی۔ اور اللہ کے بندو، مصیبتوں سے بچانا اور ان سے حفاظت کرنا یہ اللہ کی ذات کا کام ہے، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ہم نے تبرک کے طور پر پہنی ہوئی ہے۔ اگر تبرک اور برکت حاصل کرنا ہے تمہیں تو پھر ان جن مزاروں سے تم خرید کر لائے ہو ان اولیاء جیسی زندگی گزارو، جس طرح وہ زندگی گزار کے گئے ہیں، اپنی زندگی کو ان کی زندگیوں کے مطابق ڈھال دو تو پھر برکت حاصل ہوگی، ورنہ ڈوریوں سے برکت حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ کڑے اور کنگن وغیرہ پہننا بھی یہ بالکل ناجائز ہے۔ فقہائے کرام نے اس کو اعمال کفریہ میں شمار کیا ہے، کفر و شرک کے اندر اس کو شمار کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لیجیے یہاں پر کہ یہ کڑے اور کنگن وغیرہ پہننا یہ غیر مسلموں کا شعار ہے، اور غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے بھی حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، کہ جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم میں شمار ہوگا، تم یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرو۔
اسی طرح یہ کڑے اور کنگن وغیرہ پہننا یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والی بات ہے کہ مرد عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کر رہے ہیں، حالانکہ حدیث پاک میں وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ آج کے مسائل تھے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور مسائل آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر ان مسائل کے متعلق یا کسی اور مسئلے کے متعلق آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔